اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم نے ایک افطار کا اہتمام کیا اور محترم راشد نسیم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے آج باقاعدہ راشد نسیم صاحب سے یہ کہہ بھی رہا تھا کہ ہم جب جامعہ کراچی میں ہوا کرتے تھے تو ہمارے اسٹڈی سرکل جو کنڈکٹ کرتے تھے وہ محترم راشد نسیم صاحب کیا کرتے تھے۔ راشد نسیم صاحب ایک معروف اسکالر بھی ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان بھی ہیں۔ ہماری خصوصی درخواست پہ ان کی شرکت ہمارے لیے بہت متمنی بھی ہے اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ تو چونکہ ٹائم کی کمی ہے تو میں محترم راشد نسیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کو کنڈکٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ میں کہہ رہا ہوں تلاوت نہیں کرائیں گے کسی سے؟ آزاد میں تلاوت میں سوچ رہا تھا شروع میں آپ ہی کر رہے ہوں۔ یہ سلیم عمر بھائی کی کیا ذمہ داری ہے؟ سلیم بھائی ہمارے ضلع میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال اللہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ اما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے ماہ مبارک کا آج 23واں روزہ ہمیں گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی اور توفیق بھی دی، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا تھا اور اب ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ اور رمضان کا ماہ مبارک شروع ہوا تھا تو انسان سوچتا تھا کہ گرمیوں کے روزے ہیں، اپریل کے میں بھی چلیں گے، پھر مئی میں بھی چلیں گے، کس طرح سے روزے گزریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور برکت سے کس سہولت کے ساتھ یہ رمضان کا ماہ مبارک اپنے اختتام کے قریب تک پہنچا دیا ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، ویسے بھی اس کو ہم مبارک مہینہ کہتے ہیں، یہ جب شروع ہوتا ہے اور شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے استقبالیہ پروگرام ہوتے ہیں، استقبال رمضان ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا چاند دکھائی دے جائے تو میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ فجر جو پہلی رمضان کی پہلی فجر میں نے دیکھا بعض لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے کہ مبارک ہو رمضان کا ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں عطا کر دیا۔ یہ رمضان کا ماہ مبارک کیا سہولتیں بڑھانے کا مہینہ ہے، آرام کا مہینہ ہے، آسائش کا مہینہ ہے؟ یہ تو ایک مشکل مہینہ ہے، سختی کا مہینہ ہے، بھوک کا مہینہ ہے، پیاس کا مہینہ ہے، رات 3:30 4 بجے اٹھ بیٹھنے کا مہینہ ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔
خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سے ماہ مبارک عطا کر دیا. کہ ایک غیر مسلم اگر کوئی دیکھے تو وہ کہے گا کہ ان لوگوں کو شاید سال بھر کھانے کو نہیں ملتا، رمضان میں زیادہ کھانے کو ملتا ہے. ویسے 3 وقت کھانا ہوتا ہے، اب شاید ان کا 6 وقت کھانا ہو جائے گا، اس لیے مبارکبادیں دے رہے ہیں. لیکن اس کو بتایا جائے دن میں سارا دن بھوکا رہے گا آدمی، اور رات میں 3:30 بجے اٹھ بیٹھے گا، اور تراویح اضافی 20 رکعت اضافی ہو جائیں گی، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ چائے پی سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے. تو وہ کہے گا پھر یہ مبارکباد کیوں دے رہے ہیں، یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں، یہ استقبال رمضان کے پروگرام کیوں منعقد کر رہے ہیں. ویسے واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گردش زمانہ نے فریکوینسی کو ایسا ڈسٹرب کر دیا ہے، پیمانے ایسے الٹ پلٹ گئے ہیں کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ عیش اور لذت اور مزہ کھانے پینے میں ہے. یا آگے بڑھ کر میں عرض کروں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزہ اور عیش جو ہے ہالی ووڈ میں ہے، یا ڈزنی لینڈ میں ہے، یا نائٹ کلبوں میں ہے، شراب خانوں میں ہے، انٹرٹینمنٹ میں ہے، اس دنیا میں بڑا مزہ. لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آپ اس دنیا میں ذرا اتریں، اس کا جائزہ لیں. ہالی ووڈ اور ڈزنی لینڈ کی قریب کی دنیا، سب سے زیادہ خودکشیاں وہیں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہاں ہے، سب سے زیادہ نشے کا استعمال وہاں ہے، سب سے زیادہ سکون بخش دواؤں کا استعمال وہاں ہے. اور تو یہ وہاں تو سب سے زیادہ عیش ہونا چاہیے، مزہ. لیکن یہ جو رمضان کا ماہ مبارک آتا ہے، بندہ مومن کہتا ہے جو رمضان میں خوشی ہے، جو رمضان میں راحت ہے، جو رمضان میں سکون ہے، وہ تو سال کے بقیہ 11 مہینوں میں نہیں. بھوک میں سکون، اور پیاس میں سکون، اور مشقت اور مشکل میں سکون. واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو کوئی فلسفہ نہیں میں بیان کر رہا، یہ وہ حقیقت ہے جس سے سارے روزہ دار گزرتے ہیں. بلکہ روزہ کا رمضان کا مہینہ اب یہ رخصت ہو رہا ہے، اور رخصت ہوتے ہوئے کسی شاعر نے کہا کہ ماہ رمضان کیا گیا، ماہ محرم آ گیا، ہر طرف خاک سی اڑتی نظر آنے لگی. گویا ماہ رمضان گیا تو خاک اڑتی نظر آنے لگی، محفلیں اجڑ گئیں، خزاں کا گویا موسم آ گیا. کیا خاص بات ہے اس ماہ مبارک میں؟ ویسے ہی جو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزہ بھی اس طرح رکھا ہے کہ ابھی عصر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، اور اس سے پہلے عصر کا وضو بھی کیا ہے، اور عصر کے وضو کے لیے ہم 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اپنے منہ میں پانی لے کر گئے، اپنے منہ میں پانی لے کر گئے، لیکن حلق سے نیچے پانی نہیں اتارا، قطرہ بھی نہیں جانے دیا. کون پکڑنے والا تھا، کون روکنے والا تھا؟ کوئی ایسی مشینیں لگ گئی ہیں رمضان کے مہینے میں کہ حلق سے نیچے قطرہ جائے تو الارم بولنے لگے اور چنگھاڑنے لگے، شور مچا دے کہ حلق سے نیچے قطرہ چلا گیا ہے. لیکن حلق سے نیچے بندہ قطرہ نہیں جانے دیتا. کون نہیں جانے دیتا؟ کوئی فوج، کوئی پولیس، گھر والے، عزیز رشتہ دار. کسی کو کیا پتا کہ منہ میں پانی ہے، وہ خاموشی سے میں غٹ کر پی جاؤں، کس کو پتہ چل جائے گا؟ لیکن یہ ماہ مبارک وہ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مستقل اعلان کیا ہوا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے گردن کے قریب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مستقل اعلان کیا ہوا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن اس ماہ مبارک میں ہم بھی اپنے رب کو اپنے سے قریب محسوس کرتے ہیں، اتنا قریب کہ شہرک سے جاتا ہوا پانی کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو وہ جان لے گا. اللہ اکبر. اپنے گھر کی تنہائیوں میں جہاں کوئی نہ ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہی ہمارے ساتھ ہے جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. یہ جو اپنے رب سے قربت کا احساس، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر بھی دلوں کو چین، اطمینان اور سکون دیتا ہے. اللہ کی قربت محسوس کرے آدمی، اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرے، اس کو خوشی نہ ہو، اس کو سکون نہ ملے، اس کو اطمینان نہ ملے،
واقعہ یہ ہے دنیا اس سے نابلد ہے، بلکہ آج مسلم دنیا بھی اس کی رسم رہ گئی ہے روزے کی۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روز و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وہ بندہ مومن جس کو روزہ مزہ دیتا تھا، جس کو نماز لطف دیتی تھی، جس کو حج اور زکوٰۃ گویا سکون دیتے تھے، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اور روزوں کے درمیان بھی یہ گیپ آ گیا ہے، لیکن ابھی اتنا گیپ نہیں آیا کہ روزے آئے اور گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اچھے دور میں ہم گویا داخل ہو گئے ہیں۔ اب تو روزے زیادہ محسوس ہوتے ہیں، اب تو تراویح زیادہ محسوس ہوتی ہے، اب تو اعتکاف زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی آخری عشرہ شروع ہوا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اچھی طرح یاد کیا کہ 30-40 سال پہلے اسی شہر کے اندر آخری عشرہ آتا تھا، اعتکاف ہوتے تھے، مسجد میں ایک آدمی اعتکاف کرتا تھا، 2 کر لیے، 3، بہت ہی خوش قسمت مسجد ہے تو 4 کونوں میں 4 لوگ۔ اب کیا صورتحال ہے؟ یہ تو پچھلے سال سے کرونا نے ذرا صورتحال خراب کی ہے، لیکن نہیں، میں رات ہی ایک مسجد میں تھا 23ویں شب، میں نے پوچھا کتنے لوگ اعتکاف کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 45 لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اور یہ اس کے باوجود ہے جبکہ حالات ذرا خراب ہیں، پابندیاں ہیں، اس عمر کے لوگ نہ آئیں، زیادہ عمر کے لوگ نہ آئیں، چھوٹی عمر کے لوگ نہ آئیں، اور اس میں بھاری 80-90% نوجوان تھے۔ مجھے یاد ہے، بلکہ میرا تجربہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کئی دفعہ میں نے اعتکاف کیا، بعض اوقات میں اکیلا ہوتا تھا، دوسرا کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا، اعتکاف تو ہوتا ہی نہیں تھا، اور ہوتا تھا تو اس لیے کہ لوگ بستی پہ سے یہ کفایہ اتر جائے۔ لیکن اب تو کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ معذرت کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں جی جگہ پوری ہو گئی ہے، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ اگلے سال کر لیں۔ یہ تو اچھا دور شروع ہو رہا ہے، اعتکاف میں لوگوں کو کیا ملتا ہے، اور جوں یہ جو حالات ہیں بظاہر ترقی کر رہے ہیں، پہلے اس طرح ٹی وی نہیں تھا، انٹرٹینمنٹ کی یہ دنیا نہیں تھی، کارٹون کا نیٹ ورک یہ نہ تھا، یہ انٹرنیٹ اور اس کی وجہ سے سب لوگ اس طرح مختلف چیزوں میں انوالو نہیں تھے، دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کیے ہوئے نہیں تھی، لیکن اس سب کے باوجود بظاہر ہالی ووڈ اور ڈزنی لینڈ اس کے اثرات گویا بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس میں جو مزہ، اس میں جو لطف اور اس کی جو حلاوت وہ شاید لوگوں نے چکھی، اور اس کو چکھنے کے بعد شاید اب اس کو تھوکنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے کہ ہونا یہ چاہیے تھا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جوں انٹرٹینمنٹ کی دنیا بڑھی اور جوں انسان کو بہلانے کا سامان بڑھتا گیا، یہ رمضان کی محفلیں تو اجڑنی چاہیے تھی، تراویح ویران ہونی چاہیے تھی، اعتکاف تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن الٹا ہو رہا ہے، تراویح بھی بڑھ رہی ہے، روزے بھی بڑھ رہے ہیں، اعتکاف بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ کیا، یہ جو ایک رنگین دنیا، یہ جو دور جدید کی پرکشش دنیا، اٹریکٹیو دنیا، گلیمر کی دنیا، یہ لوگوں کو سکون نہیں دے پا رہی، چین نہیں دے پا رہی، اور ان کو وہ مزہ نہیں دے پا رہی کہ لوگ اس طرف آ کے، اور آدمی جو اعتکاف کرتا ہے وہ تو گھر بار چھوڑ کر، اپنی گھر کی سہولتیں چھوڑ کر، اپنی ساری رونقیں چھوڑ کر بظاہر مسجد میں زمین پہ آ کر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ میں نے دیکھا کہ آخری عشرہ گزرا، رمضان ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، اور نوجوان گویا اعتکاف کر کے باہر نکل رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے تھے، بعض لوگ کی سسکیاں اور ہچکیاں تھیں، ان کو کیوں رونا آ رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ جو کچھ انہیں مسجد میں ملا وہ اب گھر میں نہیں ملے گا، وہ اب گھر سے، مسجد سے باہر نہیں ملے گا، باقی سب چیزیں ہوں گی وہاں،
سکون پہنچانے کا بظاہر سارا سامان ہوگا، لیکن وہ سکون نہیں ہوگا جو کہ جمعیت، جو کہ مسجد میں ملا، جو کہ اللہ کے گھر میں ملا۔ یہ جو ذوق خدائی ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ ذوق خدائی چیز ہی اور ہے، اس کا مزہ مل جائے، اس کا حلاوت مل جائے، اس کا لطف مل جائے تو آدمی کو اور کوئی چیز دنیا میں گویا بھاتی نہیں ہے۔ تو یہ ذوق خدائی، اس کی گویا طلب بڑھ رہی ہے، اس کی گنجائش بڑھ رہی ہے، اس کا خلا بڑھ رہا ہے۔ یہ جو لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے، اللہ کو چھوڑ کر یہ جو دنیا وجود میں آ گئی ہے، بظاہر بڑی پرکشش دنیا، بڑی اٹریکٹیو دنیا، بڑی ہی دل کو کھینچنے والی دنیا، لیکن اس میں وہ اطمینان، وہ سکون اور وہ چین، بلکہ یہ جو دور جدید ہے، دور جدید کس چیز کا نام ہے؟ دور جدید ایجادات اور انکشافات کا نام نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے دور جدید کی یہ ٹرم دی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دور جدید دراصل وہ دور ہے جب سے انسان آزاد ہو گیا، خود مختار ہو گیا، گویا اس کا کلمہ کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ کی بجائے نعوذ باللہ لا الہ الا الانسان۔ انسانی سب کچھ ہے، وہی بتائے گا کیا صحیح ہے، وہی بتائے گا کیا غلط ہے۔ اس کے ریسرچ ادارے ہیں، اس کے تھنک ٹینکس ہیں، اس کی پارلیمنٹس ہیں۔ پارلیمنٹس نے، یہ جو مغربی دنیا ہے، پارلیمنٹس نے طے کر دیا شراب جائز ہو گئی۔ پارلیمنٹ نے طے کر دیا کہ سیم سیکس شادیاں جائز، آج مغرب کے 75% ممالک میں جائز ہو گئی۔ جو چاہیں وہ طے کر لیں، اور جب سے گویا انسان اوپر کی آئی ہوئی ہدایت سے اس نے منہ موڑا ہے، گویا وہی سے ناتا توڑا ہے، نعوذ باللہ، وہ ہے دور جدید۔ تو یہ جو دور جدید ہے، جس کو انسان نے بڑے اپنے نزدیک سوچ کر اور بہت ریسرچ کر کے اس کو گویا ڈیزائن کیا اور بنایا، لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال یہ ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے۔ یہ تو وہ جھوٹے نگ ہیں کہ جس کی طرف انسان دوڑ رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام۔ دنیا کا عیش تلاش کر رہے ہیں، لذت تلاش کر رہے ہیں، وہی نہیں مل پا رہا۔ بلکہ مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ پچھلے 1 مہینے میں جاپان نے ایک وزارت کا اضافہ کیا ہے۔ وہ وزارت کا کون سا اضافہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جاپان میں خودکشیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ یہ کیا فقیروں کا ملک ہے، غریبوں کا ملک ہے، افریقیوں کا ملک ہے؟ یہ تو خوشحال ترین ممالک میں سے ایک ہے، جس کا کچھ عرصے پہلے پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ تھا، لیکن اتنی خودکشیاں ہیں کہ ایک وزارت بنانی پڑی ہے کہ جو لوگوں کو کنسلٹنسی دے گی، لوگوں کو مشاورت دے گی۔ جگہ جگہ بورڈ لگا دیے ہیں کہ اپنی زندگی کے خاتمے سے پہلے براہ کرم اس نمبر پہ فون کر لیں، اس نمبر سے رابطہ ضرور کر لیں، پھر اپنی زندگی کا اپنے ہاتھوں خاتمہ کریں۔ یہ کون سی دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو لگتا ہے زندگی تنگ، جینے کا مزہ ختم، اور نہ کھانے کا لیے مل رہا ہے، نہ پینے کے لیے مل رہا ہے۔ یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے جہاں کھانا بھی وافر ہے، پینا بھی وافر ہے، شراب بھی ہے، انٹرٹینمنٹ کا سارا سامان ہے۔ زندگی میں رس نکلا ہوا ہے، رس زندگی میں جو گھلا تھا وہ کھینچ لیا گیا ہے، زندگی جینے کا مزہ گویا ختم ہو گیا ہے۔ اور ایک یہ بندہ مومن ہے، کہتے ہیں روزے میں اور بھوک میں اور پیاس میں جو مزہ اور جو چین اور جو اطمینان ہے، وہ سال کے باقی 11 مہینوں میں نہیں۔ یہ اطمینان اور چین ہے کس لیے؟ یہ ہے اس لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ یہ جو انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، یہ کس لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے؟ یہ اس لیے، وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ تو بس میرے لیے ہے، اللہ اکبر، میں اس کا گویا حساب کروں گا۔ تو کیا نمازیں کسی اور کے لیے ہیں اور حج اور زکوٰۃ کسی اور کا ہے؟ وہ بھی ظاہر اللہ کا ہے، لیکن روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اندر بیچ میں کوئی نہ آئے، کوئی اس کے بیچ میں مداخلت، یہ بس میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ میرا اور میرے بندے کا معاملہ کیسا ہے؟ اس کے منہ میں پانی ہے، حلق سے نیچے جانے نہیں دیتا، قطرہ نہیں جانے دیتا، حالانکہ حلق خشک بھی ہو رہا ہوتا ہے، گرمی بھی پڑ رہی ہوتی ہے، ٹیمپریچر بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن حلق سے نیچے قطرہ نہیں جانے دیتا۔ کیسا بھی یہ بندہ میرا ہے، کیسا اس کا مجھ سے تعلق ہے، کیسا یہ مجھ کو اپنا قریب سمجھتا ہے۔ اور واقعہ یہ رمضان کا مہینہ یہ خوشخبری بھی دے رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ جو ہمارا خیال ہے بگاڑ بہت بڑھ گیا ہے، خرابی بہت بڑھ گئی ہے، اور بظاہر نظر بھی یہی آتا ہے، لیکن نہیں، اس کے ساتھ ساتھ خیر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ رمضان کی رونقیں پہلے یہ نہیں تھیں، اور رمضان کی بھی جو چیزیں ہیں، ایک تو یہ بار بار میں عرض کرتا ہوں، یہ جو تراویح کی ورائٹی ہے یہ اب کی پیداوار ہے۔ پہلے تو تراویح میں جمعیت کے زمانے میں انہوں نے جمعیت کا تذکرہ کیا، گوادر گیا، گوادر رمضان کا مہینہ تھا، تو افطار کے بعد پروگرام ہوا، میں نے کہا کہ تراویح بھی پڑھنی ہے۔ کہنے لگے تراویح پڑھنی ہے، کتنے منٹ والی تراویح پڑھیں گے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہاں پر 30 منٹ کی تراویح بھی ہے، 25 منٹ کی بھی ہے، 20 منٹ کی بھی ہے، 15 منٹ کی بھی ہے۔ میں نے کہا 15 منٹ کی ہے، 20 منٹ، 25 منٹ، بھائی ایسی مسجد لے جاؤ یہاں قرآن پڑھا جائے۔ کہا قرآن تو پڑھا جائے گا، لیکن ساری مساجد میں الم تری کیف سے والناس تک کی بس تراویح ہوتی ہے، اور اس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے، کون 15 منٹ میں ختم کر دیتا ہے اور کون 12 منٹ میں ختم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا بس 12 جہاں بھی پڑھنا ہے۔ کوئی گوادر کی مسجد میں حافظ قرآن ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد میں پھر گیا، ابھی چند سال پہلے، پھر میں نے پوچھا کہ بھئی اب کیا صورتحال ہے؟ اس زمانے میں تو کوئی حافظ ہی نہیں تھا سارے گوادر میں۔ کہنے لگے نہیں الحمدللہ اب ہر مسجد میں حافظ قرآن موجود ہے۔ حافظ قرآن یہ جو آج ہمارے ہاں اس شہر میں ہو رہا ہے، ابھی 19ویں شب کو ایک ختم قرآن کی محفل میں گیا، وہاں پر 10 تراویح ایک نوجوان نے پڑھائی، 10 تراویح دوسرے نوجوان نے پڑھائی، اور میں جانتا ہوں ایسی تراویح بھی ہو رہی ہیں، 4 تراویح ایک پڑھا رہا ہے، 4 دوسری پڑھا رہا ہے، 4 تیسری پڑھا رہا ہے، 4 چوتھی، 4 5 حفاظ مل کر ایک تراویح گویا پڑھا رہے ہیں۔ کہ اس قدر حفاظ کہاں سے آ گئے؟ کس نے ان کو پیدا کر دیا؟ یہ کیا اوپر سے اتر گئے آئے؟ یہ کیا نیچے سے کہیں نکل آئے؟ واقعہ ہے یہی انسان ہے، یہی ماں باپ ہیں، یہی نوجوان ہیں، یہی اہل ایمان ہیں، انہی کے گھروں سے گویا یہ حفاظ نکل رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس نے لگتا ہے منہ موڑا نہیں ہے۔ بظاہر تو ہمارا خیال ہے ہم بگاڑ بڑھ گیا ہے، خرابی بڑھ گئی ہے، لیکن نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کی رحمت تو بلکہ لگتا ہے جوش میں آ رہی ہے، ساری اچھائیاں بڑھا رہا ہے، حفظ قرآن، تراویح کی ورائٹی وہ بڑھا رہا ہے۔ اعتکاف کا میں نے تذکرہ کیا کہ 30 سال پہلے مساجد میں ایک آدمی ہونا، بلکہ مجھے یاد ہے نیو کراچی کی ایک مسجد میں گیا تو وہاں 4 سال پہلے وہاں میرا خیال ہے 25 کے قریب اعتکاف لوگ کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہاں اعتکاف اتنے لوگ ہمیشہ سے کر رہے ہیں؟ کہنے اتنے لوگ ہمیشہ سے؟ 10 سال پہلے کیفیت یہ تھی ایک آدمی بھی نہیں ملتا تھا اعتکاف کرنے والا، بلکہ ایک سال تو یہ ہوا کہ ہم نے ایک صاحب کے ہاتھ پیر جوڑے، بہت منت سماجت کی کہ اعتکاف کر لو، کفایہ یہ ہو جائے، اس کو پیسے بھی دے دیے کہ پیسے بھی ہم دیں گے، کھانا پینا بھی دیں گے، اور یہ اعتکاف کر لو تاکہ ہم سب کی طرف سے یہ کفایہ ادا ہو جائے۔ وہ صاحب بیٹھ گئے، پہلا دن گزرا، دوسرے دن، تیسرا دن، چوتھے دن جب ہم فجر میں پہنچے تو وہ بھاگ گئے تھے۔
ایک کیفیت وہ تھی، اور اب کیفیت یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا رہا کہ 10 پہلا عشرہ گزرنے کے بعد انتظامیہ نے نوٹس لگا دیا کہ اعتکاف کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، براہ کرم اب لوگ زحمت نہ کریں، یہ تو اچھے دور پہ ہم آ گئے ہیں، یہ تو کوئی کیفیت بدل رہی ہے، صورتحال میں گویا تبدیلی ہے جو واقع ہو رہی ہے۔ اور علامہ اقبال جو خواب دیکھتے تھے، اور خواب، یہ جو خواب ایک تو سوتے میں دیکھا جاتا ہے، ایک خواب جاگتے میں دیکھا جاتا ہے، اور جو جاگتے میں خواب دیکھا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے جاگتے میں خواب دیکھا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ تو وہ خواب کی طرف لگتا ہے اس کی تعبیر آنے جا رہی ہے، صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے، اور ایک ایسے دور کے اندر ہم آ رہے ہیں جو بڑا ہی فیصلہ کن دور ہے۔ اور یہ جو نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، جو ذرا جتنا ریشو ان کا ہے اس سے ذرا کم مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ ریشو کتنا ہے؟ ویسے یہ عجیب بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو کمال یہ قرآن بڑھا رہا ہے، یعنی اس قدر حفاظ بڑھا دیے ہیں، سارے شاعر اسلام بڑھا رہا ہے، لیکن ایک دوسرا اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے، اللہ کے تو سارے ہی کمالات ہیں، ہم ہی اس کی قدر نہیں کرتے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے۔ یہ جو آج کی دنیا ہے اس کا آپ جائزہ لیں، جاپان کا بھی میں نے تذکرہ کیا، 80% کے قریب بوڑھے ہونے آ گئے وہاں۔ یہ جو یورپ ہے 65 سے 70% یہاں بوڑھے ہیں، امریکہ میں 60 سے 65% بوڑھے ہیں، لیکن امت مسلمہ میں چاہے پاکستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے ملیشیا انڈونیشیا ہو، بنگلہ دیش ہو، ہر جگہ 60 سے 65% نوجوان ہیں۔ یہ کس نے کر دیا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اس نے کیا ہے جس نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چال بہت ساری نظر بھی نہیں آتی۔ ظاہر ہے وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، اپنی طرف سے گویا ان کا قصہ ختم کر دیا، لیکن اللہ نے جو چال چلی وہ اس وقت نظر نہ آئی، کسی کو دکھائی نہیں۔ لیکن آج جو اللہ تعالیٰ چال چل رہا ہے نظر آ رہی ہے، قرآن بڑھ رہا ہے نظر آ رہا ہے، سارے شاعر اسلام بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو پچھلے 1 سال کے اندر 1 درجن کے قریب مغربی ممالک نے حجاب پہ پابندی لگائی ہے، پردے پہ پابندی لگائی ہے۔ کیوں پابندی لگائی ہے؟ کیا تمہارا میڈیا مر گیا ہے؟ کیا تمہاری تہذیب دم توڑ گئی ہے؟ تمہارا پروپیگنڈا، تمہارا گلیمر، تمہاری کشش، تمہاری آزادی کا فلسفہ ضرور دم توڑ گیا ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں آزادی ہے، کوئی اگر کپڑے پہننا چاہے پہنے، کم پہننا چاہے کم پہنے، اور نہ پہننا چاہے اس کی بھی آزادی ہے۔ آزادی پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، آزادی۔ لیکن اب کہتے ہیں یہ سر پہ چادر لینا اور اسکارف لینا اور حجاب اختیار کرنا، اس کی پابندی ہے۔ عجیب و غریب آزادی ہے، کپڑے اتارنے کی آزادی ہے، اور کپڑے پورے پہننے پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو ان کا فلسفہ تو فلسفہ، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سارا گلیمر ان کا اور سارا جو میڈیا جس سے ہم بھی پریشان رہتے ہیں کہ یار میڈیا کا کیا ہوگا، اس سے کیسے بچیں گے، اس سے کیسے نجات ملے گی، ایسے علامہ اقبال نے بعض ذرا تلخ باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے ایک بات جو یہ کہہ دی ہے، یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں، کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود۔ مرد حق حاضر و موجود میں گرفتار ہو جائے، سمجھے یہ ناقابل شکست ہے، سمجھے اس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، سمجھے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ میڈیا بھی اس میں ایسے ایک ہے، یہ جو فحاشی عریانی، اس کا یہ بھی ایک ہے کہ اس کا کیا علاج ہوگا۔ یہ تو مغربی دنیا سے پوچھو، پریشان ہے
کہہ رہے ہماری فحاشی، ہماری عمریانی، ہماری نائٹ کلب، ہمارا سارا تہذیب حجاب کو نہیں روک پا رہی۔ اب کیا کریں، قانونی پابندی گویا لگائی ہے۔ تو اس لحاظ سے ساری آپ دنیا پہ نظر ڈالیں، خیر بڑھ رہا ہے، بھلائیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ خیر امت مسلمہ نے بالخصوص اس نے پلٹنے کا سفر طے کر دیا ہے۔ اور ایک ایسے دور میں ہم ہیں، یہ جو میں نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا کہ یہ 60 سے 65% اس وقت موجود ہے، لیکن یہ 60 سے 65% بہت دیر تک نہیں رہیں گے۔ بہت دیر کا کیا مطلب ہے؟ 100 سال نہیں رہیں گے، 50 سال بھی نہیں رہیں گے، 25 سال کے لگ بھگ یہ ریشو برقرار رہے گا، اور 25 سال کے بعد پھر سے یہ ریشو بگڑنا شروع ہو جائے گا، نوجوان کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر میں اس سے یہ نتیجہ نکالوں، یہ اگلے 25 سال ہیں بڑے اہم فیصلہ کن سال ہیں، تاریخ کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے اور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا امریکی انتخاب ہوا، اور اس میں کیا ہوا؟ امریکی انتخاب میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا۔ 200 سال میں یہ نہیں ہوا۔ اور جو حلف برداری کی تقریب ہوئی، اتنی فوج پارلیمنٹ پہ کھڑی ہوئی تھی جتنی افغانستان میں نہیں کھڑی، 200 سال میں یہ نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وہ امریکہ جس کا خیال تھا، اور ہمارا بھی خیال تھا، کہ یار افغانستان میں فلاں قوت آئی اور نکل گئی، ٹھیک ہے، برطانیہ آیا اور نکل گیا، ٹھیک ہے، روس آ گیا اور پسپا ہونا پڑا، ٹھیک ہے، لیکن امریکہ تو سپر پاور ہے، یہ تو یونیپولر ورلڈ کا امام ہے، اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ واپس نہیں جائے گا، اس کے تو پنجے جہاں پہنچ گئے بس یہ وہاں گاڑ دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں امریکی فوج کی واپسی شروع ہو گئی ہے، اور وہ تصویر بھی آپ نے دیکھی کہ ایک طرف سارے امریکی نمائندے موجود ہیں سب کوٹ پتلون میں، اور دوسری طرف افغانستان کے نمائندے موجود ہیں سب کرتے شلوار میں اور پگڑیاں لگائے ہوئے۔ عجیب و غریب منظر تھا، عجیب و غریب تصویر تھی، وہ تاریخی تصویر وہ اخبارات میں چھپی۔ تو اس لیے ایک ایسے دور کے اندر ہم اب داخل ہو رہے ہیں جہاں کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے۔ یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ یہ شاخ ہاشمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ تو بڑھ رہی ہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب وہ دور گزر گیا جب نام و نشاں مٹانے کی کوششیں اور کاوشیں ہو رہی تھی۔ اب تو یہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی ہے سب دنیا کے درباروں میں۔ اب تو اس روشنی اور اس نور کے غلبے کا دور شروع ہو گیا ہے، اور اس کے آغاز کے طور پر آپ دیکھیں قرآن بڑھ رہا ہے، اعتکاف بڑھ رہا ہے، نمازیں بڑھ رہی ہیں، حجاب بڑھ رہا ہے، اور بالآخر یہ انسان جو کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں۔ قرآن ویسے سننا خود عجیب بات، کھڑے ہو کر سننا اور اس کے لیے مسجدوں کو بھر دینا، یعنی عجیب بات ہے کہ جب تراویح شروع ہوتی ہے تو مسجدوں میں حاضری بڑھ جاتی ہے، ویسے معمولاً اتنی حاضری نہیں ہوتی، جب قرآن سنایا جاتا ہے تو حاضری بڑھ جاتی ہے۔ کیسا قرآن کا شوق ہے، کس نے ڈال دیا ہے، کس نے سننے کی طلب پیدا کر دی ہے کہ ویسے 3 صفحے ہوں گی شام میں، جب تراویح شروع ہو جاتی ہے تو 10 صفحے ہو جاتی ہیں۔ بھاری اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ گویا وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر یہ کہتے ہیں قرآن کو سنو مت اور سننے مت دو، شور و غوغا کرو، ہنگامہ کرو۔ پہلے تو شور و غوغا ہوتا ہوگا، ڈھول تاشے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب میوزک ہوتا ہے، فلمیں ہوتی ہیں، انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا۔ یہ جو سحر افطار کے وقت بھی ایسے پروگرام شروع کر دیے گئے ہیں، اور وہ اداکار و اداکارائیں کرتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ کان پکڑتے تھے، ماشاءاللہ وہ سحری کے پروگرام۔ تو یہ سب اس کا حصہ ہے کہ شور و غوغا کرو، سننے مت دو۔ کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ اپنا غلبہ برقرار رکھ سکو۔ قرآن سننا شروع ہو گیا ہے، سماعت بڑھ رہی ہے۔ گویا اشارہ اس میں یہ ہے کہ کفر کا غلبہ ٹوٹنے والا ہے،
وہ کفر سرڈگو ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے قابل احترام بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، ایک ایسے پس منظر میں یہ رمضان کا ماہ مبارک آیا تھا اور آ کے جا رہا ہے، خوشیوں کا بھی پیغام دیا، خوشخبری کا بھی پیغام دیا، اور یہ جو آخری چند روزے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کو ہمیں اس طرح گزارنے کی توفیق دے دے کہ یہی چند روزے ہماری مغفرت کا، ہماری رب کی خوشنودی کا اور امت کے عروج کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ راشد نسیم صاحب، آپ ہماری دعوت پہ اتنی دور چل کر آئے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ راشد نسیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا پہ اس کا اختتام کریں، اس کے بعد افطار اور عشائیہ ہے، اور اس کے بعد فوراً ہم یہیں پر ہی مغرب کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، قرآن کو سننے اور تلاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ان سے قرآن کی سربلندی کا کام تو لے لے۔ یا اللہ ایک وبا چل رہی ہے، اللہ تو ہی اس سے نجات دلا سکتا ہے۔ ساری سپر پاور بے بس ہیں، دنیاوی سپر پاور، اے اللہ تو اپنی رحمت سے اس وبا سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ موت کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے۔ یا اللہ رمضان کی رحمتوں و برکتوں اور مغفرت سے ہمیں سرفراز فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے مسائل حل فرما دے۔ یا اللہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ فرما دے، قرآن کا نظام نافذ فرما دے۔ یا اللہ یہ رمضان کے ماہ مبارک میں پاکستان وجود میں آیا، اے اللہ قرآن کے مہینے میں وجود میں آیا۔ یا اللہ قرآن کے مہینے میں وجود میں آنے والے پاکستان میں قرآنی نظام نافذ فرما دے اور قرآن کے ذریعے سارے مسائل حل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔